اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر ایک واقعہ اللہ نے بنو اسرائیل کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نقل کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا بنو اسرائیل میں کہ جس کے کوئی مذکر اولاد یعنی کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا اس کا، بھائی کا بیٹا، مال و دولت زیادہ تھی۔ تو بھتیجے نے دماغ لگایا کہ اگر میں اپنے چچا کو مار دیتا ہوں تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا اور اس کی جو جائیداد ہے وہ ہم کو مل جائے گی۔ ارادہ پختہ کیا اور اس نے اپنے چچا کو مار دیا اور اس لاشے کو لے جا کر کے جدھر مسلم رہتے تھے، اللہ کے فرما بردار لوگ رہتے تھے، ان کے گیٹ پہ جا کر کے ڈال دیا۔ اب ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی ان لوگوں نے مارا ہے، جس کے گیٹ پہ لاش ملی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ بیچارے مسلم بہت پریشان، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے پورا واقعہ بتایا کہ ہم تو بلا وجہ جو ہے مارے جائیں گے، ہم لوگوں نے کوئی قتل بھی نہیں کیا، اور معلوم یہ ہوا کہ قتل کا الزام ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے پھر اس کے گوشت کا ایک حصہ لاش میں جیسے ٹچ کریں گے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، قاتل کا نام بتانے کے بعد پھر وہ مر جائے گا۔ اگر یہ لوگ یہ کر لیتے، ایک گائے ذبح کر کے ہو، اب اس میں سوال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنے اللہ سے پوچھو، اللہ سے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ بتایا کہ گائے ایسی ہو، نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی پوچھ لیجیے، پھر اللہ سے کہو کہ اس کا کلر کیسا ہو۔ کلر پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ پھر شرطیں بڑھاتا گیا، جیسے وہ سوالات کرتے گئے ویسا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور شرطیں لگاتا گیا۔ پھر پوچھا ماہیت پوچھ لیجیے، کیسی ہو وہ اور کیا خوبی ہو اس کی، اللہ تعالیٰ اور تمام چیزیں کہ اس سے نہ کھیت سینچا گیا ہو، نہ معلوم ہوا کوئی کھیت کا کام لیا گیا ہو، یہ تمام شرطیں بڑھتی گئیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے کرم نہیں کیا کہ بہت بڑی ایک جنگ سے تمہاری قوم کو ہم نے بچایا۔ اگر قاتل کا پتہ نہ چلتا تو دونوں گروہ آپس میں لڑ جاتے، اور مصری لوگ جو ہے، مصر کے لوگ گائے کی پرستش کرتے تھے، گائے کو بڑا جو ہے بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو یہ بھی، اور جو گائے یا بیل قربانی کرتے تھے اس میں بڑی شرطیں ہوتی تھی کہ سفید ہو اور معلوم ہوا ایسا تندرست ہو، اس طریقے کی بڑی جو ہے ان کے اندر نیند میخ نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بقرہ، اسی بقرہ کے نام سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا، گائے والا واقعہ جس صورت میں ہے تو اسی لفظ کے نام سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ بقرۃ کے معنی گائے کے آتے ہیں، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، گائے کیوں ذبح کریں؟ یعنی گائے مصر والوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل میں بھی گائے کی عظمت آ گئی تھی کہ گائے ذبح کریں، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہے اللہ کی پناہ، کیا
اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جہاں جہاں اللہ کے احکام کا تذکرہ ہو وہاں ہم تم سے ہنسی مذاق کریں گے، اور وہ بھی نبی اللہ. یہ کون ہنسی و مذاق کا موقع ہے؟ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ دعا کریے اپنے رب سے کہ ذرا اس کی کیفیت اور حیت بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل بچیا یعنی بچہ ہو. عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان کی نوجوان گائے ہو، نہ بچہ دی ہوئی ہو اور نہ بوڑھی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کر گزریے جس کا حکم ہوا ہے، زیادہ سوالات نہ کریے، جس کا حکم دیا گیا ہے فوراً ایک گائے لے کر کے ذبح کر دیجیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہا اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے یہ بھی پوچھ لو کہ اس کا کلر کیسا ہو. لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں، ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، صفراء عربی میں زرد کو کہتے ہیں، پیلے کو کہتے ہیں. پیلے کلر کی گائے گہرے کلر کی ہو، اور فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، ایسی خوبصورت گائے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی شرطیں ان کے سوالات کے مطابق بڑھاتا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ذرا رب سے دعا کریے کہ اور ذرا اس کی وضاحت کر دیں، اور کیا خوبی ہونا چاہیے اس گائے کے اندر. ان البقرۃ تشابہ علینا، یقیناً گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، ہم شک و شبہ میں پڑ گئے. جب گائے ہم لینے جاتے ہیں تو معلوم ہوا اس کلر کی بہت ساری گائیں ہیں. اللہ رب العزت نے کہا، ہاں ان لوگوں نے کہا کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اب کہ آپ نے اللہ سے اپنے پوچھ لیا تو یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ لگایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے، راستہ پالیں گے، ہدایت پا جائیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ تو اس سے کھیت کا کوئی کام لیا گیا ہو اور نہ اس سے کھیت کے سینچنے کا کوئی کام لیا گیا ہو، کوئی یعنی کھیتی کا کام کوئی اس سے نہ لیا گیا ہو. بعض علاقوں میں گائے سے بھی کھیتی کا کام لیا جاتا ہے، یا جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں گائے سے بھی کام لیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ شرطیں ہونی چاہیے، کھیتی کا کوئی کام اس سے نہ سینچنے کا نہ جوتنے کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل تندرست صحیح سالم، اور اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک کلر کی بالکل جو ہے گائے ہونی چاہیے. اب وہ گائے کہاں ملی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص تھا جس کے ایک بیٹا تھا، اس کے گاؤں میں ایک شخص ہیرا بیچنے کے لیے آیا، ایک باکس کے اندر اس آدمی کا مال تھا اور وہ سویا ہوا تھا. اس کے لڑکے نے کہا کہ ہم ہیرا آپ کا خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ہمارا باپ جو ہے نیند سے بیدار ہو جائے، اسی باکس کے اندر رقم ہے. تو کہا ہم 90,000 کا وہ ہیرا دیں گے آپ کو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم انتظار نہیں کریں گے. ہیرے والے نے کہا ہم انتظار نہیں کریں گے. تو اس لڑکے نے کہا کہ ہم باپ کی نیند نہیں خراب کریں گے، جگائیں گے نہیں، آپ ہم سے 1 لاکھ لے لینا، لیکن جب باپ میرا بیدار ہوگا تبھی ہم یہ رقم دے پائیں گے. تو اس نے کہا چلو آپ سے اگر نقد اسی وقت دے دیتے ہو تو ہم 80,000 لے لیں گے. تو اس نے کہا ہماری شرط وہی، ہم 1,10,000 دیں گے لیکن باپ جب بیدار ہوگا تبھی دیں گے. بحث چلتی رہی
یہاں تک کہ 30,000 روپے اس نے کہا نقد اگر ابھی آپ ہم کو دے دیں تو پھر ہم آپ کو 30,000 کا دے دیں گے۔ اس نے کہا یہ گستاخی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ باپ کی نیند خراب کریں، ہم نہیں جگا سکتے ہیں۔ خیر وہ ہیرے والا چلا گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی، باپ کے لیے جو احترام اس کے دل میں تھا یہ ادا بے حد پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک گائے عطا کی، یہی دنیاوی گائے، لیکن وہ سب خوبیاں موجود تھی اس کے اندر جو قرآن نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھانا چاہتا ہے، کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے بلند کر دیتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے پاس، حالانکہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور غریب تھا بیچارہ، تو دیکھا اور گھوم پھر کر کے وہ گائے جو ہے اس کے اندر وہ ساری خوبیاں جو ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی 2 گائے لے لیجیے، اس گائے کو دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہتے سنتے یہاں تک کہ اس گائے کے برابر سونا تول کر کے اس بیٹے کو، اس لڑکے کو دیا، تب وہ گائے ان کے ہاتھ فروخت۔ لوگوں نے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ ایک گائے ہے لیکن وہ اتنی زیادہ قیمت کی ہے، تو کہا کہ اب زیادہ چکر میں نہ پڑو ورنہ آسمانی حکم کچھ اور آ جائے گا، جلدی سے اسی کو لے لو جتنے میں وہ دے رہا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اس گائے کے برابر سونا دیا، تب وہ گائے ان کے حوالے۔ اللہ رب العزت کو باپ کے احترام میں اس بیٹے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو مالا مال کر دیا، اس کو مالا مال کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسے ہی ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، کہ بنو اسرائیل ہی کا واقعہ ہے کہ غار کے اندر 3 لوگ جو ہے آندھی میں، طوفان میں، جس غار میں یہ لوگ چھپے تھے اس پہ ایک پہاڑ آ کر کے، ایک پتھر آ کر کے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ تو سب لوگوں نے اس کے اندر دعا کی کہ اب تو اس میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تو تینوں نے صلاح کی، انہوں نے کہا کہ کوئی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو، اس نیک کام کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا کرو، تو یہ پتھر جو ہے ہو سکتا ہے کھسک جائے، ہم لوگ زندہ اور سالم نکل آئیں۔ تو بہرحال تینوں میں سے اپنے اپنے نیک کام کو یاد کر کے اور اس کا حوالہ دے کر کے، اس کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کی۔ اس میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو بکریاں چرانے جاتا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے اتنی دور نکل گیا کہ جب واپس آیا تو اس کے ماں باپ سو چکے۔ تو دودھ کا پیالہ، اس کا طریقہ تھا دودھ دو کر کے بکریوں کا سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو پلاتا۔ تو دودھ کا پیالہ ماں باپ کے سرانے لیے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا، بچے بلکتے رہے پیروں پہ لیکن کسی کو دیا نہیں۔ انتظار کیا، جب ان کی آنکھ کھلی ماں باپ کو پلایا، پھر جو ہے اپنے بچوں اور بیوی کو اس میں سے دیا۔ اس نے دعا کی اس غار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری رضا کے لیے اگر ہم نے یہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ ایسے ہی 2 لوگوں نے اور جو نیک کام کیے تھے ان کے اپنے عمل کی وجہ سے جب دعا مانگی وسیلہ لگا کر کے تو وہ پتھر کھستا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو واقعہ سنایا ہے کہ اس بچے کو اللہ نے اس کی ادا ایسی پسند آئی ماں باپ کی، جو احترام میں کہ ماں باپ کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت نے اس کو پل بھر میں مالا مال کر دیا، پل بھر میں مالا مال کر دیا۔ یہ خوبیوں کی مالک گائے اسی بچے کے پاس تھی۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو اور بالکل تندرست صحیح سالم ہو، دیکھنے والے کی پہلی نگاہ میں جچ جائے ایسی گائے ہو۔ فرمایا قالوا لا نجیت بالحق، قوم نے کہا اے ہمارے نبی اب جا کر کے آپ ٹھیک بات لائے ہو، بالکل واضح ہو گئی کس قسم کی گائے ہونی چاہیے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اس نے وہ گائے خرید کر کے اس کو ذبح کیا اور معلوم ہوا لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کر پائیں گے۔ وما كادوا يفعلون، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سب شرطیں پوری کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ناحق جو ہے ایک جان کو قتل کر دیا اور قریب تھا کہ تم جو ہے آپس میں بھڑ جاتے اور جھگڑ جاتے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور
اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جس چیز کو تم چھپا رہے تھے. وہ چھپا رہا تھا کہ میں قاتل ہوں، میرا قتل کرنا جو ہے یہ چھپا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو اللہ سے کوئی جو ہے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے راز ایک پل میں ظاہر کر سکتا ہے، اور جو عزت دیتا ہے وہی ذلت بھی دے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ تیرے ہی ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اور تمام خیر کے فیصلے تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ کے اندر. اللہ رب العزت فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا کہ اس کا بعض حصہ جو ہے یعنی اس گائے کا ایک ٹکڑا اس کے لگاؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. جیسے اس گائے کا ٹکڑا لگانے سے اور وہ زندہ ہو کر کے بتایا کہ میرا قتل جو ہے میرے بھتیجے نے کیا ہے، میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اور میری مال و دولت میرے مال و دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، یہ بتا کر کے، اور پھر جو ہے وہ اسی حال میں مردہ ہو گیا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے. بہت مثالیں قرآن میں دی ہیں. کبھی سوکھی ہوئی زمین کو دیکھو جہاں دراڑیں پڑ جاتی، پھٹ جاتی ہے زمین، اور کوئی تم سے کہے کہ یہاں سبزہ لہلہائے گا تو تم کہو گے کہ یار دماغ کا علاج کراؤ، یہاں تو بالو اڑ رہی ہے، زمین پھٹی ہوئی ہے سورج کی تمازت اور شدت کی وجہ سے. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے میں پانی اتارتا ہوں آسمان سے، اور اسی سوکھی زمین میں، بلکہ مردہ زمین میں اللہ نے کہا ہے کہ مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ پھول پودے اور سبزہ لہلاتا ہوا اسی زمین میں اگاتا ہے. کہ مردہ زمین کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے زندہ کیا. اور اپنی صفت بیان کیے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، کہ میں مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہوں. اس کی مثال آپ، مرغی زندہ ہے، اس سے بے جان چیز انڈا پیدا ہوتی ہے، ہم اس کو تمام ناشتے میں اور کھانے میں ابال کر کے اور طریقے سے پکا کر کے کھاتے ہیں. لیکن اسی مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ پھر زندگی دے دیتا ہے، اس میں سے جیتا جاگتا بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری صفت ہے، میری قدرت ہے. کوئی بنا سکتا ہے؟ آپ کے ٹرے میں، گھر میں کچن میں ٹرے میں انڈے لگے ہوئے ہیں، اتنی پیکنگ اچھی کر کے کوئی روٹی کے ساتھ کھانے والی چیز دنیا کی کوئی کمپنی بنا سکی ہے کہ آپ ادھر تیل ڈالیں اور نمک مرچ ڈالیں اور فوراً توڑ کے اس میں ڈال دیں؟ کبھی سوچا کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اتنی جلدی کوئی روٹی کے ساتھ کھانے والی چیز بن سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میری صفت ہے کہ میں زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں. واقعہ سنا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نگاہ اسی ذات کے اوپر رہنا چاہیے جو ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب دے گا. جیسے وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے قاتل کا اس نے پتہ بتایا، ایسے ہی ہم قبروں سے نکال کر کے اس زندگی کے بارے میں حساب دیں. کوئی بھول میں نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب ہماری نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم کیا گیا کہ 5 چیزوں میں بہت جلدی کرنا چاہیے. ایک تو نماز جب ہو جائے تو ہیلے بہانے سب چھوڑ کر کے دنیا کے کام چاہے جتنے بڑے ہوں، ہمارا دل اندر سے ہم کو بے چین کر دے کہ مؤذن نے جو کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بات صحیح ہے، ہمارے سارے دھندے کاروبار یہ سب چھوٹے ہیں، فوراً نماز کے لیے آ جانا چاہیے. وہ چاہے موقع نہ ہو مسجد آنے کا، آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو ثابت کرو اپنے عمل سے کہ ہاں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے سب سے بڑی. ٹھیک. دوسرے، اگر مناسب بیٹی کا رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پھر اس میں یہ نہ ہو کہ ابھی ہم ارمان نہیں نکال پائیں گے، ابھی یہ نہیں دے پائیں گے. طرفین میں رضامندی ہو جائے، فوراً نکاح کر دو. دوسرے، اگر کوئی میت فوت ہو گیا، مر گیا ہے، تو پھر اس کے جنازے میں تاخیر نہ کریے کہ ارے وہ پھپھی آ رہی ہیں اور ماما آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. فوراً اس کا گھر بننے میں جتنا ٹائم لگے
قبر کھدنے میں جتنا ٹائم لگے اتنی دیر تو آپ روک سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ جو آنے والا ہے اس کے آنے سے مردہ کو کیا فائدہ ہو سوائے اس کے کہ اس کا چہرہ دیکھ لے، اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آنے والا دیکھ سکتا ہے لیکن مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں اس کے آنے سے، وہ کوئی معافی تلافی بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جلدی کرو، تمہارا دل اندر سے ملامت کرے تم کو کہ بھیا گناہ ہو گیا، فوراً اللہ سے توبہ، فوراً اللہ سے توبہ۔ پانچویں چیز میرے ذہن سے نکل گئی، کیا ہے؟ بہرحال ان چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ رب العزت اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کر کے اور پھر حساب و کتاب لے گا۔ تو ابھی زندگی ہے، اپنی کیے ہوئے گناہوں پر، اپنے کیے ہوئے بدعمالیوں کے اوپر اللہ سے روگ آ کر کے اس کو منا لیں، تاکہ وہاں جو ہے ہمارے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، تاکہ تم لوگ تمہاری عقلیں کھل جائیں۔ اللہ رب العزت یہ سب نشانیاں اپنی بیان کر رہا ہے، واقعات سنا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہاری عقلیں کھل جائیں اور تم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جاؤ۔ اور وہ کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوری زندگی آدمی نے گناہ کیے، لت پت ہے گناہوں میں، لیکن وہ میرے در کی طرف جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب توبہ کے لیے کوئی بندہ چلتا ہے تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں جیسے کسی ماں کا بچہ کھو جائے اور نہ مل رہا ہو، مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے، اس کو اونگ آ جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے دیکھے تو اس کا بچہ پاس کھڑا ہو، اس ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اس ماں سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میرا گناہگار بندہ مجھ سے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہماری زندگیاں سب گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا، احساس ہونا چاہیے، اور یہ ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ ہماری واپسی یہاں سے طے، ہماری واپسی یہاں سے طے۔ اپنی آنکھوں سے نہ جانے کتنے کسی بستی میں رہتے تھے اور ان کے بھی دوست تھے، ان کے سروں میں بھی بڑے بڑے پلان تھے، بڑی بڑی ارمانیں تھیں اور جینے کا حوصلہ تھا ان کے اندر، لیکن وقت متعین کے اوپر موت آئی اور اس دنیا سے شہر خاموشہ میں چلے گئے۔ ہم سب کو جانا ہے، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چلتا ہے۔ بلکہ عرب والے کہا کرتے ہیں اگر تم سے کوئی تقریر کرنے کے لیے کہے، تقریر کرنے کے لیے کہے تو اسٹیج پہ بیٹھ کر کے یہ کہہ دو موت، بس تقریر ہو گئی۔ کفا بالموت واعظا، موت کہہ دینا بس یہی تقریر کافی ہے، یہ تمام لذتوں کو ہضم کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے پلان دھڑ سے نیچے آ جاتے ہیں جب موت یاد کرتا ہے آدمی کہ ارے بھیا موت آئے گی اور تنہا جانا ہے، تنہا اس زندگی کا حساب دینا ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں آپ جیل میں ہیں تو ہزاروں آپ کے دوست احباب پیروی کر سکتے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں آپ کو اچھا سے اچھا علاج دلا سکتے ہیں، اور کہیں کسی معاملے میں آپ پکڑ لیے گئے سب آپ کے ملنے والے رشتہ دار آپ کو چھڑا لائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے میری پکڑ سے تم کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہر ایک آدمی آئے گا کہے گا بھیا صبر کرو، صبر کے علاوہ کیا ہے، تو سب کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ کر کیا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب خطا کار و گناہ گار ہیں، مولا ہم سب اقراری مجرم ہیں، مولا تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان جاتا ہے تو گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ مہمان کی ضیافت کرے، اس کی آؤ بھگت کرے۔ مولا ہماری اتنی آؤ بھگت کر دے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا اتنی ضیافت کر دے کہ ہم سب کو اے اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے۔
ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تجھے معلوم ہے کہ گناہ کا پتہ ہے، گناہ اسے گناہوں جو جانتا نہ ہو۔ مولا رات کی تاریکی میں کیے ہوئے گناہ، دن کے اجالے کے گناہ، آنکھوں سے کیے گناہ، زبانوں سے گناہ، مولا ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ، سب تجھے پتہ ہے۔ مولا صرف اتنی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے، مولا ہم سب کو معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ لائق تو نہیں ہے اس کے، لیکن اے رب کریم، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا اپنی مرضی سے تو دنیا میں نہیں آیا ہوں، تو نے بھیجا ہے۔ مولا میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، جب تو بلائے گا تبھی جاؤں گا۔ مولا وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہر ایک کو ہم میں سے معاف فرما دے۔ مولا سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہم کمزور ناتواں ہیں، مولا تو طاقتور ہے، ہم فقیر و محتاج ہیں، تو بادشاہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مولا پھر ہم لوگ تیرے محبوب کی امت ہیں، جیسے بھی ہیں مولا، ہے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ مولا نہ دیکھ ہمارے گناہوں کی طرف، مولا تو اگر ہم لوگوں کو معاف کر دے گا تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مولا تو احکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مولا ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً کمال بھائی کے بیٹے کاوش کو اے اللہ شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج جو رپورٹ آئی ہے، اے اللہ اس کے بلڈ میں مولا 20,000 بچی ہے۔ مولا تو شفا دینے والا ہے، مولا تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ تو شفا عطا فرما، اے اللہ تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے اللہ حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ مولا اور جو ہمارے ملنے والے یا اس مجمع میں جس کے گھر میں جو بھی بیمار ہے، مولا سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہم سب کی ان وبائی امراض سے حفاظت فرما۔ اللہ میرے بیٹے سعد کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ حبیب بھائی، کبیر بھائی، کمال بھائی، غفران بھائی، سعید بھائی، اللہ ضمیر بھائی کے بھائی، اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اللہ حافظ صغیر صاحب کے حلق میں بھی دقت ہے، مولا انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی صحت یاب فرما۔ مولا میری کمر میں درد رہتا ہے، مولا تو شفا عطا فرما، اللہ تو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں، مولا سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لیکن کتنا صحیح ہے مولا یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ مولا ہم تیرے حبیب کی نقل اتارتے ہیں، مولا اس نقل اتارنے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ مولا ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زبانوں سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مولا وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، مولا جیسا اخلاق ہونا چاہیے ویسا اخلاق بھی نہیں ہے۔ مولا ہم سب کے اعمال کو درست فرما دے، اللہ ہم سب کو ہدایت سے نواز دے۔ اللہ جن کے گھروں سے اللہ بلکہ دنیا سے جتنے بھی مومن مومنات جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اللہ خصوصاً وسیع بھائی کی اہلیہ کی مغفرت فرما، اللہ زما بھائی کی اہلیہ کی مغفرت فرما، اللہ منا بھائی ہمارے ملنے والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے محلے میں ابھی کل محمد احمد بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہوا، مولا انہیں شفائے عاجلہ، اللہ انہیں مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ نواب بھائی کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، ابھی مکمل درست نہیں ہے، اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی آزمائش نہ کرنا مولا، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں مولا، ہم سب کا ایمان و یقین بہت کمزور ہے۔ اللہ ایمان و یقین میں طاقت عطا فرما، اللہ حلال روزی عطا فرمانا، حرام رزق سے اللہ حفاظت فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔